مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الهاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا حدیث کا ایک حصہ پیش کیا۔ چونکہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام کو، اپنے مقتدیوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھا جائے۔ یہ تصور کہ ایک عالم دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف مسجد، مدرسہ، صرف تبلیغ خانقاہ کی بات کرے، یہ تصور غلط تصور ہے۔ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اسی لیے امت کے تمام اجتماعی مسائل پر نگاہ رکھنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں عوام کو وہ بات سمجھانا، یہ ایک عالم دین کا، ایک خطیب کا، ایک امام کا، ایک داعی کا، ایک مبلغ کا، ایک مقتدا کا، ایک پیشوا کا، ایک رہبر کا، ایک رہنما کا، ایک قائد کا فرض منصبی ہے۔ اگرچہ ان موضوعات پر بات کرنا آسان نہیں ہے، ایک تو اس کے لیے بڑا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہر بات ہر آدمی کے موافق بھی نہیں ہوتی۔ اس سے تو آسان یہ ہے کہ جو عام روایتی موضوعات ہیں اسی پر بات کرتے رہیں، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے،
اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عمل میں ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن قول کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حق گوئی کے اعتبار سے کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ تو آج ہم بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، جو گزشتہ دنوں پاس ہوئی۔ ابھی تک کچھ اس کے پروسیجرز باقی ہیں، لیکن ترمیم پاس ہو چکی ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، ہمارے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر لوگوں کو لانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام تاکید کا اور نون ثقیلہ بھی تاکید کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی اور نشاندہی کریں گے، یعنی ان کو ہدایت نصیب ہو جائے گی، وہ راہ راست پر آ جائیں گے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، وہ اپنے ٹریک پر آ جائیں گے، ان کی سمت اور ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی، وہ اپنی منزل اور ڈیسٹینیشن تک پہنچ پائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اٹ مینز کہ یہ جو مجاہدہ ہوتا ہے، یہ جو کوشش ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی کوشش کر لیں۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، او جی کوشش کا کیا فائدہ، کام تو ہوا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے بس میں جو رکھا ہے وہ سعی اور کوشش اور سٹرگل اور ایفرٹس رکھی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ تمہارے بس میں صرف کوشش ہے، اپنی کوشش کا صلہ تم پاؤ گے، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَسَعَى، کہ جس نے کوشش کی، اور پھر فرمایا کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جسٹ ان کی کوشش پر بھی اللہ قدردانی فرمائیں گے۔ اس نقطے کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علاقے میں دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا، تو گاؤں میں یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ سالس کے طور پر اٹھتے ہیں اور جا کر صلح صفائی کی کوشش کرتے، جس کو گاؤں میں جرگہ کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو پنچایت کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کو مصالحتی کمیٹی کہتے ہیں۔ وہ سیٹل ڈسپیوٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ گئے اور 2-3 دن تک ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کی کوشش کی، واپس آ گئے، صلح نہیں ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہمارا کام ہو گیا، ان کا نہیں ہوا۔ زمن کا روشو او داغی نشو، یعنی ہمارا کام تک کوشش کرنا، وہ ہو گیا، اس پہ اللہ اجر دے گا۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کوشش کیوں نہیں کی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ کہا ہمارا کام ہو گیا، ہم نے کوشش کر لی، ہمیں اجر مل گیا، ان کا کام
نہیں ہوا، ان کی صلح نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، کام ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کوشش پر ہم ضرور بضرور اپنے راستے کھول دیں گے، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوشش بھی نیکی ہے، کوشش بھی اچھائی ہے، کوشش بھی احسان ہے، کوشش پر بھی اجر صلہ بدلہ انعام ملے گا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع پر، 26ویں آئینی ترمیم، اور قرآن کی اس آیت میں ایک نقطہ یہ ہے جاہدوا فینا، بعض مفسرین نے لکھا جہاد مراد ہے۔ پھر جہاد کی بھی قسمیں، ایک جہاد بالقلم ہے، ایک جہاد باللسان ہے، ایک تلوار سے جہاد کرنا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد جاہدوا لطلب مرضاتنا، جو ہماری رضا والے کاموں کی طلب میں کوشش کرے، جو ملک میں اسلامی نظام کی کوشش کرے، جو ملک میں خلافت راشدہ کے نظام کی کوشش کرے، جو ملک کو ریاست مدینہ کے خد و خال پر استوار کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب 26ویں آئینی ترمیم، اس کے لیے علماء نے اور خصوصاً قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھرپور کوشش اور مہم کی، اور اس کے نتیجے میں یہ 26ویں آئینی ترمیم بہت حد تک اسلام اور پاکستان اور اہلیان پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ اس میں ٹوٹل 56 دفعات تھی، 56، جب یہ مسودہ پہلی بار آیا، اور اس میں بہت سی خرابیاں تھی، اسلام کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا، عوام کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا، لنگڑی لولی جمہوریت ہی صحیح، لیکن اس کو بھی بالکل ملیا میٹ کیا جا رہا تھا۔ مدارس کے حوالے سے اس میں بڑی سخت شرائط تھی، تو ان 56 دفعات کو کوشش کر کے کم کر کے 22 پر لایا گیا، پہلا نقطہ۔ اور پھر اس کے بعد 5 شقوں کو مزید اس میں شامل کیا گیا، تو اب کتنی ہو گئی؟ 27۔ اور بقول مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کہ ہم نے کالے سانپ کے منہ سے زہر نکال کر اس کو بے زہر بنا دیا ہے۔ اب وہ مزید کون سی چیزیں تھی؟ اس میں 4 بڑی چیزیں میں بتاؤں گا جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام لاکھوں علماء اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک عالمی شخصیت ہے، وہ خصوصاً اسلام آباد گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جبہ پہنایا، ہدیے دیے، ماتھے پر اور رخسار پر بوسے دی اور مبارکباد اور دعائیں دی، اور ہزاروں علماء جا کر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر کہتا ہے او جی اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو میں نے شروع میں تمہید بتا دی کہ ہم مکلف ہیں، بولو، کوشش کے، اور کچھ لوگ ایسے جو کوشش بھی نہیں کرتے، تنقید کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک جگہ آگ لگ گئی، ایک آدمی اپنی گیلری میں کھڑا ہوا ہے
اور موبائل پر ویڈیو بنا رہا ہے. نیچے ایک آدمی بیلچے پر ریتی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا گھر میں بالٹی سے پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا سیڑھی لا کر زخمیوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. چوتھا فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے. پانچواں میڈیا والوں کو فون کرتا ہے. چھٹا اخباری رپورٹرز کو فون کرتا ہے. سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ٹوٹی پوٹی کوشش. اور یہ اوپر گیلری میں کھڑا ہوا یہ کہتا ہے یار یہ ریتی والا فضول کام کر رہا ہے, اس کو ایسے کرنا چاہیے. یہ بالٹی والا چھوٹی بالٹی لے کے آ رہا ہے, اس کو بڑی بالٹی لے کر آنا چاہیے. یہ تیسرا سیڑھی ٹوٹی ہوئی لایا, بڑی سیڑھی لانی چاہیے. یار دن زویا تسکائے بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو تم کیا کر رہے ہو. خزی سر بکور کے ناستے ہو خبر ایک ہے. میری باتیں شاید کبھی سخت بھی ہو جاتی ہے, وہ دینا بغیر کار نہ کی گی. اس کے بغیر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی میری بات اگر لوجیکل نہ ہو آپ مجھے بتائیں. تو سب بولیں گے یار یہ گیلری والا یہ تو صرف باتیں کر رہا ہے, یہ تو تھوڑا سا کام بھی. اب آ گئی بات سمجھ میں. ہاں یقین مانے, میرا اللہ گواہ ہے, میں آقا کے منبر پر بیٹھا ہوں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں, قابل نہیں ہم اس کے, ہم بہت گناہگار ہیں. لیکن اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ دل میں بات ڈالتا ہے. اس نسبت کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ دل میں بات ڈالتا ہے. تو بہرحال کوشش پر اجر ملتا ہے. تو بہرحال حکومت پہلے بھی ایسے وعدے کرتی تھی, لیکن وہ وعدے زبانی تھے. اب وعدہ تحریر میں آ گیا. پہلے وعدے دستوری نہیں تھے, اب یہ وعدے دستوری ہو گئے ہیں. پہلے آئین کی بیس پر ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا تھا, اب آئین کی بیس پر ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آئین میں یہ چیز موجود ہے, دستور کا یہ حصہ بن چکا ہے, رائٹنگ میں یہ چیز آ چکی ہے. پورے اسمبلی کے فلور پر اتفاق رائے سے اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے, اس کی توثیق ہو چکی ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے. اب پہلی چیز جو ہے سود کے خاتمے کا اعلان ہوا کہ جنوری 2028 میں ملک کو سود سے پاک کر دیا جائے گا, سود کا خاتمہ کیا جائے گا. 1973 میں آئین کے اندر یہ بات مینشن تھی کہ ملک سے تدریجاً سود ختم کرنے کی کوشش ہوگی. 1973 میں وعدہ تھا کہ آہستہ آہستہ ملک کی معیشت کو سودی نظام اور سودی اثرات سے پاک کیا جائے گا, گریجولی سٹیپ لیے جائیں گے. اور سیاسی طور پر اس کی تحریکیں بھی چلی ہے, اور علماء نے گاہے بگاہے مختلف فورمز پر آوازیں بھی اٹھائی ہے. سود کو ختم کرنے کے لیے علماء کا ایک کونسل بھی وجود میں آیا تھا, لیکن اب فائدہ یہ ہوا کہ آئین کے اندر دستور کا حصہ بنا دیا گیا کہ بھائی مزید 3-4 سالوں کے اندر اندر سود کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. اب کچھ لوگ کہتے جی کیا 4 سال تک سود جائز ہوگا؟ سوال آپ دیکھو, او بھائی ہم کب کہہ رہے کہ جائز ہوگا؟ یہ تو پہلے سے سود ناجائز تھا, ہم نے سود کو جائز قرار نہیں دیا. سود تو پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہو رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے صرف
علماء نے اتنی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کہتے ہو ہمیں 3 سال کا عرصہ دو، کاروباری لوگوں کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا، IMF سے کیے گئے معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ٹائم لگے گا، ورلڈ بینک سے جان چھڑانے میں ٹائم لگے گا، فائنینس کے اداروں سے ڈیل کرنے میں ٹائم لگے گا، ایک متبادل آلٹرنیٹو سسٹم ڈیزائن کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اگر تم کہتے ہو 3 سال دے دو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی فوراً کیوں نہیں ختم کیا؟ تو کسی نے کہا کہ علماء کی کوششوں سے، جس میں سب کا حصہ ہے، الحمدللہ بہت سی پارٹی والوں نے اس میں کوشش کی، تو کہا علماء کی کوششوں سے یہ مؤجل ہو گیا ہے۔ مؤجل جانتے ہو؟ جب نکاح ہوتا ہے نا تو مہر کے خانے میں لکھتے معجل عین سے کہ جلدی ادا کرو، اور واو سے مؤجل ہوتا ہے عند الطلب کہ جب مانگیں گے تو دیں گے۔ تو کہا ہم نے مؤجل کر دیا ہے، تم مؤجل کر سکتے ہو تو کرو۔ اور ایک آدمی نے دوسرا جواب دیا، کہا بھائی ایک بنجر زمین ہے، سالوں سے بنجر اور ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں ٹیوب ویل بھی نہیں ہے، نہری پانی بھی نہیں ہے، بارشیں بھی نہیں ہوتی، بجلی بھی وہاں پر نہیں ہے، اور ایک آدمی تمہیں کہتا ہے اس بنجر زمین کو آباد کرو اور 1 دن کے اندر اندر کرو، تو لوگ بولیں گے بھائی اس کو آباد کرنے میں ٹائم لگے گا، فصلیں اگنے میں ٹائم لگے گا، سبزے میں ٹائم لگے گا۔ اور تیسری مثال یہ کہ ایک ندی ہے، جیسے ہمارے یہاں ندی، اب یہ کئی سالوں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے، کچرے اور گندگی، تم کہو کہ 1 دن کے اندر اندر اس کو خوبصورت پارک بنا دو، یہاں روڈ بنا دو، تو بنے گا؟ ایک دوسری مثال ہے لیکن ممبر پہ دینے کی نہیں ہے۔ بھائی بچہ بھی 1 دن میں تو پیدا بولو نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کوشش تو کر رہا ہے، اس کو مانو۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اب یہ بات آئین کا حصہ بن چکی ہے کہ جنوری 2028 سے ملک سود کی لعنت سے چھٹکارا پا لے گا انشاءاللہ۔ اور اس پر الحمدللہ بھی کہو، اور اس پر ماشاءاللہ بھی کہو۔ اللہ ہمارے علماء اور جن جن لوگوں نے یہ کوششیں کی، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے۔ اس کی مثال پتہ ہے کیسے؟ آپ نے کسی کو آپ نے قرض دیا اور اس میں تاریخ طے نہیں ہوئی کہ تم نے لوٹانا کب ہے، وہ کہتا ہے یار دے دوں گا، کیا کہتا ہے؟ اب آپ مہینے بعد کہتے وہ کہتا ہے یار دے دوں گا، سال بعد پھر کہتے وہ کہتا ہے یار 2 سال بعد پھر مانگو، وہ کہتا ہے اس لیے کہ آپ نے کوئی تاریخ مقرر، اور ایک قرض آپ نے کسی کو دیا ہے کہ آپ نے 3 سال کے بعد مجھے، تو اب آپ مطالبہ کر سکتے ہو، وہ پابند ہے، اب 2 سال باقی ہے کوشش کرو، 1 سال باقی ہے زانو خوزوا، 6 مہینے باقی ہے، 1 مہینہ باقی ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، یہ بھی مطالبہ بار بار کرے گا، اس کو بھی ٹینشن ہوگی۔ تو یہ جو تاریخ اور ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے علماء بھی چین سے بیٹھیں گے نہیں، انشاءاللہ وہ کانسٹنٹلی اور کنٹینیوزلی اور مسلسل جدوجہد اور کوششیں کرتے رہیں گے، آپ کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور حکومت پر بھی پریشر ڈیولپ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ بالکل سود سے نظام پاک ہو جائے گا، اور ان 3 سالوں میں بھی آہستہ آہستہ مختلف اداروں سے ختم ہوتا رہے گا، اس گناہ کی نحوست کم ہوتی رہے گی، اور اس کے بدلے میں اللہ کی برکتیں اور برکات ظاہر ہوتی رہے گی۔ بات کلیئر ہو گئی؟
ایک مسئلے پہ ہی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے تو کہا تھا 4 مسئلے آج جمعے میں بتاؤں گا. جدہ خلق سترگی کلاویشی جدہ خلقو کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ میں اکثر آپ حضرات کو اس لیے کارگزاریاں سناتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے جو ٹوٹا پوٹا کام لے رہا ہے اس میں آپ بزرگوں کی، آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں. اب پچھلے ہفتے 2 دن کے لیے فیصل آباد گیا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن اسلام آباد میں گزارے. مولانا منظور مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات رہی، اور آج 1 دن کے لیے لاہور جاؤں گا. تو ہم الحمدللہ دین کے لیے جاتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. صرف اسی لیے ملاقاتیں، کوششیں، مختلف فورمز پر جانا، اپنی آواز اٹھانا، ہم اللہ کو جواب دیں. ہم اس منبر کی اور اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش پوری کرتے، اترتے ہیں یا نہیں وہ اللہ کی مرضی اور بات کی بات ہے. تو اس لیے دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں اہم، جس کا تعلق مدارس سے ہے. اب تک یہ سلسلہ تھا کہ مجھے بتاؤ اسکولوں میں کیا ہوتی ہے، بولو تعلیم. اسکولوں میں کیا ہوتی ہے، کالجز میں کیا ہوتی ہے، یار آہستہ نہیں بولو یار. یونیورسٹیز میں کیا ہوتی ہے، اور مدرسوں میں کیا ہوتی ہے، تعلیم. وہ بھی تعلیمی ادارے، یہ بھی ایسا ہے یا نہیں؟ اس میں زیادہ تعلیم دنیا کی اور اس میں ٹوٹل تعلیم دین کی. اس میں زیادہ فوکس دنیا بنانے اور معاش کو بنانے پر، اور مدرسوں میں زیادہ فوکس آخرت کو بنانے اور اللہ کو راضی کرنے پر فوکس. ایسا ہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدرسوں کے لیے نرمی ہوتی، مدرسوں کی رجسٹریشن آسان ہوتی، مدرسوں سے بجلی کا بل نہیں لیا جاتا، گیس کا بل نہیں لیا جاتا، بجٹ میں مدرسوں کا بھی حصہ ہوتا. لیکن الٹا ہو رہا ہے، وہاں پر تو بل بھی نہیں. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں تنخواہیں بھی حکومت دیتا ہے، گورنمنٹ اسکولوں کی اور اداروں کی، انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں. یہاں تنخواہیں بھی عوام سے چندے اور بھیک مانگ کر. ایسا ہے یا نہیں؟ اور بجلی کا بل مسجد کا سب سے زیادہ آتا ہے، مدرسے کا سب سے زیادہ آتا ہے. اور جو لوگ چندہ دیتے ان کو بھی روکتے ہیں، مدرسوں کو چندہ نہیں دینا. اور جب مدرسے رجسٹریشن کے لیے جاتے تھے ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے ادارے آ کر تنگ کرتے تھے رجسٹریشن دکھائیں. وہ کہتے تھے سر ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہماری رجسٹریشن نہیں ہوتی. اچھا کیوں نہیں ہے؟ پھر مدرسوں کو کہتے تھے آڈٹ بتاؤ. وہ کہتے تھے سر ہم اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں، بینک والے اکاؤنٹ نہیں کھولتے. آپ رجسٹریشن نہیں کرو گے تو بینک والے اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے، بینک والے اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو وہ گورنمنٹ کا آڈٹ نہیں ہو پائے گا. تنگ کرتے تھے مدرسوں کو. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ تاسو تا خود ملایانو مزیخ کاری دا غیا منڈ تلڈ در تنخ کاری. بہت سے لوگ کہتے یہ مولویوں کے مزے یار، نماز پڑھاؤ، پنکھے کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ اور بیانات کرو، تشی مزید. ان پر جو حالات آتے ہیں یا مدارس والوں پر جو علماء کے قریب رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. میں بار بار ایک آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور اس میں آپ کا فائدہ ہے، کبھی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بننا جس میں علماء کے خلاف بات ہو، طلباء کے خلاف بات ہو، مسجد کے خلاف بات ہو، مدرسوں کے خلاف بات ہو. اور میں صرف آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا، میں میڈیا پر بھی یہ بات کہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور ببانگے دہل کہتا ہوں، اور دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور پروف کے ساتھ کہتا ہوں، ایویڈنس اور ریفرنسز کے ساتھ کہتا ہوں. اور میں نے دونوں جگہ گاٹ گاٹ کا پانی پیا اس لیے کہتا ہوں. تو اب اس ترمیمی بل میں جو
22 کر کے 5 مزید ملائی گئی، ایک سود کا اور دوسرا مدرسوں کا، کہ مدرسے بھی اسکول کالجز کی طرح تعلیمی ادارے ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اسکول کالجز کی ہوتی ہے۔ دہشت گردی کا ٹائٹل لگا کر اس کے لیے الگ ضابطہ نہیں بنے گا، اس کے لیے الگ قوانین بولو نہیں بنیں گے، تو یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ اور مدارس کے اکاؤنٹ جو فریزڈ ہو چکے ہیں، منجمد ہو چکے ہیں، اس کو کھولو، اور جن کے اکاؤنٹ نہیں بن رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ بولو، ان کے اکاؤنٹ آسانی سے بن جائے۔ سوسائٹی ایکٹ اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے دائرہ کار میں مدارس کو لایا گیا۔ یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ تیسری چیز بھی سرسری سی بتا دیتا ہوں، وفاقی شرعی عدالت۔ پاکستان میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، ملٹری کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل۔ تو وفاقی شرعی عدالت کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ ملک کے اندر کون سے قوانین اسلام کے مطابق ہیں اور کون سے قوانین اسلام سے متصادم ہیں۔ تو وفاقی شرعی عدالت جب فیصلہ کرتی تھی تو اس پر سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر کرتا تھا۔ اچھا، سیشن کورٹ میں فیصلہ آئے، ہائی کورٹ اس پر اپیل کرتا ہے، ہائی کورٹ میں فیصلہ آئے، سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر اس فیصلے کے خلاف سٹے لینے کے لیے الگ درخواست دینا ضروری ہے۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جس نے صرف اپیل کی نا سپریم کورٹ میں، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر جسٹ اپیل کرنا اس کو سٹے کا درجہ حاصل تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خود بخود سٹے ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا وفاقی شرعی عدالت کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہاں پر سٹے کے لیے الگ سے درخواست دینا ضروری ہے، تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر بھی سٹے کے لیے الگ سے درخواست ضروری ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے وفاقی شرعی عدالت کے ہزاروں کیسز اب تک پینڈنگ میں ہیں۔ تو اب یہ بات اس 26ویں ترمیم میں شامل کر دی گئی کہ وفاقی شرعی عدالت کا درجہ عام عدالتوں سے کم نہیں ہے۔ اس کے فیصلے پر اگر کوئی سپریم کورٹ میں چلا بھی جائے، اپیل کر بھی لے، تو 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ فیصلہ دے۔ اگر 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا۔ تو یہ ملک کو اسلامی ریاست کے قریب کرنے کے لیے اچھا اقدام ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا چپ کا روزانہ ہو وہ بولے ہے۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل جو 1973 میں بنی، 1973 میں، اس کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ یا کوئی اسمبلی اگر کوئی بل پیش کرے کہ آپ اس کی جانچ اور ویریفیکیشن کریں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں، یا کوئی ادارہ بھی درخواست دے، یا اسلامی نظریاتی کونسل از خود بھی سفارش کر سکتا تھا کہ بھائی ملک میں یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، اس کو اسلام کے مطابق کرو، تو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، بولے، اور ابہام تھا کہ یہ کوشش کب ہوگی اور کون کرے گا۔ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اس پر بھی فوراً کارروائی ہوگی اور 1 سال کے اندر اندر بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ملک کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے ایک کوشش تھی علماء نے اور بہت سے دین سے محبت کرنے والوں نے کی ہے۔ اس کوشش کو سراہا جائے۔ باقی خامیاں سب کے اندر ہے، کمزوریاں سب کے اندر ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے
10 अच्छी चीजों को छोड़कर उस एक कमजोर नुक्ते को उठाना, इसकी मिसाल गंदी मक्खी की तरह है जो फलों को और फूलों को छोड़कर पाखाने पर बैठता है। शहद की मक्खियां बनो जो गंदगी को छोड़कर फलों का रस चूसता है, फूलों का रस चूसता है, अर्क चूसता है, बागात में जाता है, खुशबुएं उसको अच्छी लगती है तो उसका फुजला भी शहद बनता है, उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। अपने आप को ऐसा बनाओ हमारी जबान से बात निकले, खैर फैले, खुशबू फैले, रोशनी फैले, हिदायत फैले और लोग अल्लाह के दीन के करीब आए। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।